هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاص فيها الإسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة، فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلم جرا، إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات، حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات، وهذا هو كلام المتأخرين. یہاں سے صاحب کتاب علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یونانی فلسفے کو کیسے عربی کے اندر منتقل کیا گیا، اور جب اس کو عربی زبان کے اندر منتقل کیا گیا، لوگوں کے اندر اس کا چلن ہوا، لوگ اس سے آشنا ہوئے، تو اس سے کیا کیا خرابیاں در آئی، اور اس کے بعد جو علم کلام تھا وہ اس کی کیا شکل ہو گئی، اور پھر متقدمین کے علم کلام اور متاخرین کے علم کلام کے اندر کیا فرق، کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا، اس کو یہاں سے بیان کریں گے. ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية، پھر جب علم فلسفے کو عربی زبان کے اندر منتقل کیا گیا. یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جو فلسفہ ہے یہ اصل یونانی زبان کے اندر تھا. یونان ایک ملک کا نام ہے، ہمارے زمانے کے اندر بھی موجود ہے یونان. تو یہ جو علم تھا یعنی علم فلسفہ، یہ اس کا وجود، اس کا ظہور اسی ملک کے اندر ہوا تھا، اور چونکہ ان کی زبان یونانی زبان تھی تو اس کی جو کتابیں تھیں، جو مصنفین نے کتابیں لکھی تھی وہ اسی یونانی زبان کے اندر تھی. بڑی اچھی اچھی کتابیں تھیں جن میں کیا کہتے ہیں ارسطو ہیں، ان کی کتاب ہے، افلاطون وغیرہ کتابیں ہیں. تو یہ ساری کتابوں کو اصلاً تو اس کی شروعات عربی زبان کے اندر منتقل کرنے کی جو اموی خلفاء تھے، خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، انہوں نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا جہاں اس فلسفے کو عربی زبان کے اندر منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. مگر اس کے بعد خلافت عباسیہ کی شروعات ہوئی تو خلفۂ عباسیہ نے خاص طور پر اس پر دھیان دیا، اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر بہت ساری کتابوں کا یونانی سے عربی زبان کے اندر ترجمہ کیا گیا، اور بعد میں چل کے مامون رشید کے زمانے کے اندر بہت زیادہ کتابیں علم فلسفے کو عربی زبان کے اندر منتقل کیا گیا، اور اس کے لیے اس کا لوگوں کے اندر چلن ہوا، اور اس نے جو ہے اس میں بحث و مباحثہ کی بھی اجازت دے دی کہ لوگ جو ہے آپس میں انہی فلاسفہ کے اصول، فلسفہ کی کتابیں پڑھیں اور اس اصول کی روشنی میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کریں، جس کا بہت برا اثر ہوا لوگوں کے اندر، اور لوگ جو ہے علم فلسفہ کو پڑھ پڑھ کے گمراہ ہونے لگے، اور اس کا زیادہ اثر جو ہے معتزلہ پر پڑا. وخاض فیہ الاسلامیون، اور مسلمان اس میں مشغول ہوئے. خاضہ گھسنا، مسلمان اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کے اندر یعنی بہت زیادہ گہرائی سے علم فلسفہ کو حاصل کرنا شروع کیا. حاول الرد علی الفلاسفۃ فیما خالفوا فیہ الشریعۃ، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رد کریں فلاسفہ کے خلاف فیما، ان مسائل کے اندر خالفوا فیہ الشریعۃ جس میں انہوں نے شریعت اسلامیہ کی مخالفت کی ہے. تو اصل مقصد تو یہ تھا کہ جو ہے علم فلسفہ کو حاصل کریں، اور فلسفہ جہاں جہاں گمراہ ہو گئے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے شریعت اسلامیہ کے خلاف باتیں کی ہے، ان باتوں کی تردید کی جائے. تو مگر ایسا ہوا نہیں، اس کا عام لوگوں پر بہت برا اثر پڑا، اور عام لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے گمراہ ہونے لگے. تو علماء نے اس زمانے کے اندر کیا کہتے ہیں یہ کام شروع کیا کہ جن مسائل کے اندر شریعت اسلامیہ کے خلاف جو مسائل تھے ان کی تردید شروع کی، دلائل کی روشنی میں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، فلسفیانہ دلائل کی روشنی کے اندر. فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفۃ، تو انہوں نے علم کلام کے ساتھ بہت سارے فلسفہ کے
مسائل کو ملا دیا، لیتحققوا مقاصدہا، تاکہ وہ اس کے مقاصد کو ثابت کر سکیں، فیتمکنوا من ابطالہا، اور اس کے بطلان پر قادر ہو سکیں، وہلم مجرن، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو علماء نے جو ہے جب یہ کام شروع کیا تو اس کا ایک اثر یہ پڑا، منفی اثر کہہ لیجیے یہ پڑا، کہ علم کلام جو متقدمین کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں بالکل صاف و شفاف تھا، اور اس کے اندر علم فلسفہ کی آمیزش بالکل نہیں تھی، وہ متاخرین کے زمانے کے اندر اس کے اندر علم فلسفہ بھی در آئی، علم فلسفہ بھی در آیا، اور کیا کہتے ہیں، اتنا زیادہ علم فلسفہ اس کے اندر، اس میں فلسفہ کا اثر ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ علم کلام نہیں بلکہ علم فلسفہ ہے، اگر اس کے اندر نقلی دلائل نہیں ہوتے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دلائل نہیں دیے گئے ہوتے تو وہ قریب تھا کہ علم فلسفہ کے ساتھ بھی مل جاتا۔ الی ان ادرجوا فیہ معظم الطبعیات والالہیات، یہاں تک کہ انہوں نے، متاخرین نے علم کلام کے اندر داخل کر دیا طبعیات اور الہیات کے بڑے حصے کو۔ تو یہ طبعیات کسے کہتے ہیں اور الہیات کسے کہتے ہیں، یہ دونوں جو ہے اصطلاحی الفاظ ہیں، اس کی تعریف ہم آگے آخر میں ذکر کریں گے۔ اور یہاں یوں سمجھیں کہ علم فلسفہ کا اکثر حصہ جو ہے علم کلام کے اندر متاخرین کے زمانے میں داخل ہو چکا تھا۔ وخاص و پھر ریاضیات، اور ریاضیات کے اندر بھی گھس پڑے، یہ بھی ریاضیات علم فلسفہ کی اصطلاح ہے، اس کو بھی آگے سمجھیں گے ہم۔ حتی کاد لا یتمیز عن الفلسفۃ لولا اشتمالہ علی السمعیات، یہاں تک کہ قریب تھا کہ علم کلام علم فلسفہ سے ممتاز نہ ہوتا اگر وہ سمعیات پر مشتمل نہیں ہوتا۔ سمعیات یعنی وہ مسائل جو نقلی دلائل ثابت ہیں، جیسے کہ کیا کہتے ہیں، قبر کا مسئلہ ہے، حشر کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، اگر علم کلام کے اندر ان مسائل سے بحث نہیں کی جاتی تو قریب یہ تھا کہ علم فلسفہ اور علم کلام کے اندر امتیاز باقی نہیں رہتا۔ وہذا ہوا کلام المتاخرین، اور یہی متاخرین کا علم کلام تھا۔ تو دیکھا آپ نے، متقدمین کا جو علم کلام تھا اس کے اندر کیا کہتے ہیں، بالکل بھی علم فلسفہ اور دیگر خرافات کی بالکل آمیزش نہیں تھی، بالکل صاف و شفاف علم کلام تھا، اور بہت سارے اس کی وجوہات ساری کتاب نے بیان کیا، آپ نے پڑھا بھی ہے۔ اور تو ان کا جو علم کلام تھا وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے، اور متاخرین کا جو علم کلام ہے یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ متقدمین اور متاخرین کے علم کلام کے اندر فرق تھا۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی متقدمین اور متاخرین کے علم کلام کے اندر فرق کیا تھا، تو اس کو آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ متقدمین کے علم کلام کے اندر علم فلسفہ یا دیگر جو ہے علوم، دیگر خرافات کی بالکل آمیزش نہیں تھی، اور متاخرین کے علم کلام کے اندر خاص طور پر علم فلسفہ کی اتنی زیادہ آمیزش تھی کہ اس کو علم فلسفہ سے الگ کرنا ممکن نہیں تھا اگر اس کے اندر نقلی مسائل سے بحث نہیں کیا جاتا، سمعیات سے بحث نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہم آپ کو علم طبعیات، اس کو علم طبعی بھی کہتے ہیں، اور الہیات اور ریاضیات، ان تینوں کا تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ ان اصطلاحی الفاظ سے بھی آشنا ہو سکیں۔ تو طبعیات یہ وہ علم ہے جس میں ان چیزوں کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے جن کو وجود میں لانا انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں، اور وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں میں مادے کے محتاج ہیں۔ جیسے انسان کہ اگر وہ خارج میں پایا جاتا ہے تو گوشت پوست اور ہڈیوں کے ساتھ، اور اگر اس کا ذہن میں تصور کریں تب بھی وہ اسی شکل میں ہوگا۔ یہی حال تمام اشیاء کونیہ اور مرکبات عنصریہ کا ہے۔ اس کے بعد ہے الہیات، یہ وہ علم ہے جس میں ان چیزوں کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے جن کو وجود میں لانا انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں میں مادے کے محتاج نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو خارج میں بھی بلا مادہ کے موجود ہے، اور جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو تصور بھی کسی مادے کے بغیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الریاضیات، یہ وہ علم ہے جس میں ان چیزوں کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے
جن کو وجود میں لانا انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور وجود ذہنی میں تو کسی مخصوص مادے کی محتاج نہیں ہے لیکن وجود خارجی مادے کی محتاج ہوتی ہے، جیسے اعداد اور علم ہندسہ کے اشکال، کہ ان کا تصور تو مخصوص مادے کے بغیر ہو سکتا ہے مگر خارج میں ان کا وجود مادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کتاب معین الفلسفہ، اس کے اندر تعریف دی گئی۔ تو علم فلسفہ کے اندر بھی ریاضیات، الہیات، طبعیات سے بحث کی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں علم کلام کے اندر بھی ان چیزوں سے بحث کی جاتی تھی۔